اس سے افق پر بہت ترس آ رہا تھا۔ اس کی ٹانگ یقیناً اتنی دکھ رہی تھی۔ اس کا عزم حوصلہ ہمت جواب دے گیا تھا۔ اسے علم ہو چکا تھا کہ وہ مر جائے گا، لیکن مرتے مرتے بھی وہ اپنی سانس اسے دینا چاہتا تھا، اسے وہاں سے بھیجنا چاہتا تھا۔ وہ اسے لفظوں میں بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ خیمے میں زندگی بچانے نہیں بیٹھی تھی۔ جو اس کے سامنے سویا ہوا تھا وہ اس کی زندگی تھا۔ بعض لوگوں کی زندگی اتنی ہمیں اہم ہوتی ہے کہ ان کے بغیر رہا نہیں جا سکتا، ان کے بغیر بس مرا جا سکتا ہے۔ اسے افق سے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی۔ وہ شاید اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا پری نے اسے کتنا ٹوٹ کر چاہا تھا۔ جب اس نے اسے تھپڑ مارا پھر بھی ایک لمحے کو بھی چھوڑ کر جانے کو نہیں سوچا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کے باہر نکلنے پر پیچھے ہی آ گیا تھا۔ اظہار نہیں کرتا تھا مگر محبت کرتا تھا۔ کتنی خاموش محبت تھی دونوں کی، چاہنا بھی اور نہ بتانا بھی۔ کیا ایسے بھی کسی نے محبت کی ہوگی؟ برف باری جاری تھی، سورج طلوع نہیں ہو پا رہا تھا، غالباً صبح کا ٹائم ہے۔ اس نے ریڈیو کا سلسلہ کیمپ سے جوڑا۔ احمد، ہمیں آج رات تک ہر حال میں 1500 میٹر ڈسینڈ کرنا ہے، مگر میرے پاس صرف 80 میٹر لمبی رسی ہے، باقی 1400 میٹر کیسے ڈسینڈ کروں؟ آواز میں تھکن تھی۔ وہ کوئی سپر مین تو نہیں تھی کہ اصاف جواب نہیں دیتے، مگر اس نے ایک شخص کے لیے خود کو ٹوٹنے سے روکا۔ وہ افق کو مرنے نہیں دے گی، اس نے عہد کر رکھا تھا۔ میں کلائمبر نہیں ہوں ڈاکٹر، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ویسے تم نے جو رسی پہلے لگائی تھی وہ کہاں گئی؟ وہ برف میں دب کر گم ہو گئی ہوگی، اور اب کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم راستہ بھٹک چکے ہیں، ہم دوسرے راستے پر آ چکے ہیں، تھوڑا سا شمال کی طرف۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 80 میٹر سے 1500 میٹر کیسے ڈسینڈ کروں۔ کچھ کرو، کچھ سوچو۔ افق کیسا ہے؟ اس کے سیدھے پاؤں پر بھی زخم تھا، صاف کر کے پٹی باندھی ہے، اب سو رہا ہے۔ اس نے ایک نظر افق پر ڈالی۔ اچھا، وہ ہنس دیا۔ ہنسے کیوں؟ افق کو پچھلی بار ناگا پروت پر برفشار نے 480 میٹر نیچے پٹکا تھا۔ 8 لوگ ایک ہی رسی پر تھے، ایک گرتا سارے جاتے، مگر سب بچ گئے تھے۔ صرف افق کے پاؤں میں چوٹ آئی تھی۔ اس کا باس کہتا تھا تم بے عزتی اور برفشار پروف ہو۔ وہ ہنس دی۔ یقین کرو ڈاکٹر، اگر اس کا باس اس کے باپ کا دوست نہیں ہوتا تو اب تک اسے شوٹ کر چکا ہوتا، مگر اس بار افق نے باس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ راکا پوشی کی چوٹی سے کنکوڈیا اور بلتورو کی چوٹی دیکھ کر واپس آ جائے گا اور پھر کبھی پہاڑوں میں نہیں جائے گا۔ میں نے راکا پوشی کے دیوار سے وہ چوٹیاں دیکھ لیں، مگر یقین کرو کوئی خوشی نہیں ہوئی، وہ زندگی سے زیادہ حسین نہیں ہے۔ اور سنو، کرنل فاروق کدھر ہیں؟ وہ آج سارا دن یہیں رہے، دوربین سے تمہیں کھوجنے کی کوشش کرتے رہے۔ انہیں کہنا ہم رات تک ڈسینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پاپا کی کوئی ای میل تو نہیں آئی؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ آئی تھی، کہہ رہے تھے عرصہ کی موت کی خبر نیوز پر آئی ہے، تمہارے لیے سخت پریشان ہے، میں نے کچھ سچ کچھ جھوٹ ملا کر تمہاری طرف سے مکمل خیریت کی اطلاع دی ہے۔ بہت اچھا کیا۔ اور فرید بیس کیمپ پہنچ گیا ہے؟ اسے یہ بات پوچھنا آج یاد آیا۔ وہ ادھر نہیں آیا؟ پریشا کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ تو پھر وہ کہاں گیا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ وہ نیچے نہیں اترا؟ نیچے تو وہ 2 دن پہلے ہی آ گیا تھا، پھر وہ کریم آباد واپس چلا گیا۔ مجھے لگا تم اس کے آنے کے متعلق پوچھ رہی ہو۔ احمد، تم نے میری جان نکال دی۔ اس کا دل اس وقت احمد کا سر پھوڑنے کو چاہا۔ پھر کتنے ہی پل گزر گئے، طوفان رکا نہ، آہستہ ہوا۔ اگر رسی زیادہ ہوتی تو وہ دونوں طوفان میں بھی نیچے اتر سکتے تھے۔ زخمی ٹانگ کے بعد سب سے بڑا مسئلہ رسی تھی۔ افق اسی طرح سو رہا تھا، اس کی جیب سے کچھ سرخ نظر آ رہا تھا۔ پریشا نے آگے بڑھ کر اس سرخ کپڑے کو کھینچا۔ وہ افق کا ترکی والا مفلر تھا۔ وہ مفلر کو دیکھ کر سواد میں گزرنے والے پل یاد کرنے لگی۔ کتنی دیر وہ مفلر سے کھیلتی رہی۔ یہ وہی ترکی کا جھنڈا نما مفلر تھا جو راکا پوشی پر لہرانا تھا۔ پریشا چوٹی پر رکھنے کے لیے ماں کی تصویر لائی تھی، پاکستان کا جھنڈا وہ بھول آئی تھی۔ مفلر لمبا سا تھا، اس نے اس کے دونوں سروں ہاتھوں پر لپیٹ لیے۔ او خدایا! اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ میں کتنی اسٹوپڈ ہوں، مجھے پہلے کیوں خیال نہیں آیا؟ وہ افق کو اٹھانے لگی۔ افق! افق اٹھو! وہ مفلر چھوڑ کر اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے لگی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ چلو جلدی یہاں سے، ہمیں اترنا ہے۔ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ کیسے اترنا ہے۔ کیسے؟ وہ حیران پریشان اسے دیکھ رہا تھا، آنکھیں نیند کی باعث ابھی تک ٹھیک سے کھلی نہیں تھی۔ ہم ریپیلنگ کر کے اتر سکتے ہیں، رسی کو ڈبل کر کے۔ میرے پاس 80 میٹر لمبی رسی ہے، ڈبل کر کے اتر سکتے ہیں۔ اٹھو جلدی کرو۔ سارا سامان باندھنے لگی، اپنی ہارنیس سے افق کی ہارنیس باندھنے لگی۔ بیگ ہلکا ہے تمہارا؟ افق نے یوں ہی پوچھ لیا۔ سب یہیں چھوڑو، اس نے افق کو سہارا دیا اور باہر نکل آئی۔
اس نے برستے طوفان میں کام کرنا تھا، ساتھ ساتھ اپنے ساتھ مرد کا وزن بھی اپنی کمر پر اٹھانا تھا۔ وہ کوئی نازک چھوٹی موٹی لڑکی نہیں تھی، اسپورٹس وومن تھی، ایک اچھی کو پہما یہ سب کر سکتی تھی، باوجود اس کے کہ اس نے کچھ کھایا نہیں، مگر اسے افق کو بچانا تھا، ہر حال میں یہاں سے نکالنا تھا۔ وہیں خیمے کے قریب اس نے بال برابر کریک تلاش کیا۔ اب اس نے رسی ٹوپن سے باندھی، ایسے کہ دونوں سرے ہاتھ میں پکڑ لیے، وہ افق کو لیے اترنے لگی۔ رسی ڈبل ہو کر اب 40 رہ گئی تھی، وہ دونوں 40 میٹر نیچے اترے۔ پریشے نے ایک سرا چھوڑ کر دوسرا سرا زور سے کھینچا، پوری رسی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب جہاں سے اتری، بیگ سے دوسری پیٹن نکال کر نبز کرنا شروع کیا۔ طوفانی ہوائیں اوپر نیچے چل رہی تھی، افق مسلسل کرا رہا تھا، نہ چل سکتا تھا نہ مزید برداشت کر سکتا تھا۔ مسلسل گرتی برف سے پریشے سے پیٹن گاڑے نہیں جا رہے تھے۔ شروع کے چند گھنٹے افق چل کر اترتا تھا، مگر وہ بھی بہرحال کوشش کر رہا تھا، مگر ہمت جواب دے گئی، اب اسے پریشے سہارا دے کر اتار رہی تھی۔ پلیز افق، ہمت کرو، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں پریشے کے لیے زندہ رہنا ہے۔ پری، مت کرو، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں تمہارے سر میں یہ پیٹن ماروں گی اگر اب ٹٹے گی، چپ کر کے اترتے جاؤ۔ اترنے کے دوران اس کے ذہن میں سب حادثے آ رہے تھے، وہ ایک زخمی کے ساتھ تھی جس میں چلنے کی سکت نہیں تھی۔ برف گرتی رہی، ہوائیں چلتی رہیں، وہ نیچے اترتے رہے، وہ ان کی راہ میں آ جاتا، وہ بڑھتی دھند کی دشمن بن جاتی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، مگر شام لگ رہی تھی، گلیشیئر پر برف پڑ رہی تھی، اسے بار بار گلاسز صاف کرنے پڑتے۔ افق گلاسز کے بغیر اتر رہا تھا، وہ شاید تکلیف میں تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹی اور شاید سردی سے زخم خراب ہو رہے تھے۔ بہادر انسان تھا، جانے کیسے برداشت کر رہا تھا۔ بس ہمت کرو افق، ہمیں پہنچنا ہے، پھر کرنل فاروق اپنا ہیلی کاپٹر لے کر وہاں پہنچ جائیں گے، بس چند گھنٹوں کی بات ہے۔ وہ بمشکل سانس لے کر افق کی ہمت بندھا رہی تھی۔ ایک جگہ وہ گلیشیئر میں گلاسز صاف کرنے رکی تو افق زور سے کھانسا، اس کے ذہن میں الارم سا بجا، ایڈیما، مگر شکر کہ وہ ایڈیما نہیں، تھوڑا سا تنفس پرابلم تھا۔ ایڈیما بھی ہوتا تو کو ہمالیہ کا آب حیات اس کے پاس علاج تھا۔ رکا پوشی پر دھیرے دھیرے شام اترنے لگی، اس کے اطراف میں موجود دیو ہیکل سیاہ اور سفید پہاڑ دھند کے پردوں میں خاموشی میں ڈوبتے تھے۔ ہزاروں میٹر نیچے دلکش وادیاں پھیلی تھیں، وہاں فرید کا کریم آباد بھی تھا، جس کے باسیوں کو علم بھی نہ تھا کہ وہ دو نفوس شام کی نیلنگوں کی روشنی میں اترائی کا سفر، زندگی کا سفر کر رہے ہیں۔ آئے دن کو پہما کے مر جانے کی خبریں ملا کرتی تھیں، کریم آباد کے باسیوں کے لیے یہ معمول کی بات تھی۔ پھر اندھیرا پھیلنے لگا، انہیں اس سفر میں جتنی دیر ہو چکی تھی، اس میں کوئی آدمی لاہور سے پنڈی جا کر واپس لاہور بھی آ سکتا تھا، اور ان سے ابھی تک 1 کلومیٹر طے نہیں ہو پایا تھا۔ جو سفر صاف موسم میں وہ چند گھنٹوں میں کر سکتے تھے، وہ اب 3 گنا زیادہ وقت لے رہا تھا۔ وہ بار بار میٹر چیک کرتی، مگر سوئیاں بھی 6000 کے ہند سے اوپر تھیں۔ دفتن طوفان نے زور پکڑنا شروع کر دیا، برو پھر سے جاگ اٹھا، برف باری میں شدت آ گئی اور بالآخر افق کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ اترتے اترتے وہیں برف میں نڈھال ہو کر گر گیا۔ نہیں اور نہیں، تم بے شک جاؤ، میں اور نہیں۔ طویل سانس لیتا وہ بے ربط جملے کہتا برف پہ پڑا تھا۔ پریشے نے پریشانی سے میٹر دیکھا، 6320 میٹر۔ نو نیور، تم جاؤ، مجھے ادھر ہی مرنے دو، میں اور نہیں جا سکتا۔ وہ کھڑتی سانسوں کے درمیان نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کر رہا تھا۔ وہ جگہ بالکل عمودی تھی، جیسے کسی تکون کی ایک سائڈ ہوتی ہے، یا جیسے کسی چھت کی منڈیر، چند قدم آگے بڑھتے تو نیچے گر جاتے۔ وہاں تو خیمہ بھی نصب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ طوفان ہر گزرتے پل وحشی ہو رہا تھا، برفیلی ہوا ہڈیوں میں گھس کر خون منجمد کر رہی تھی، مگر افق اس سے 1 انچ نیچے نہیں اترنا چاہتا تھا۔ پریشا نے کھینچ کر رسی کو ہاتھ میں کر لیا اور فولڈ کر کے ایک کندھے پر ڈال لیا۔ اب اسے خیمہ گاڑنے کو جگہ ڈھونڈنی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ وہی پریشے تھی جو گھوڑے سے ڈرتی تھی؟ اس نے افق کو برف میں دونوں اطراف سے رسی گزار کر باندھ دیا، ایک اور ڈھیلا سا بھی برف کی دیوار میں نصب کر دیا تاکہ وہ گرے نہ۔ اس کی سیفٹی روپ کا کھچاؤ چیک کر کے وہ خیمے کی جگہ ڈھونڈنے کی خاطر تاریخ اور طوفان میں گھٹنوں کے بل برف پر رینگتی رہی، ادھر آئس ریکس مارتے ہوئے کوئی پلیٹ فارم تلاش کرنے لگی۔ کم بصارت، گہری تاریخی ہڈیوں کو کھاتی سردی، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتی تھی۔ اگر اسکاٹ فیشر نے کہا کہ کو ہمالیہ کا اندھیرا آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، تو بالکل ٹھیک کہا۔ وہ ویسے ہی دیوار کے ساتھ بندھا بیٹھا تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی،
چہرے پر بڑھتی شیف پر برف کے ذرات تھے۔ وہ تھک کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ طوفان کا شور ناقابل برداشت کانوں کے پردے پھاڑ رہا تھا۔ یہ 6,500 میٹر ہے، یہاں ہیلی کاپٹر آ سکتا ہے، وہ کانپتے ہوئے بولی۔ جواب میں افق نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے ڈرتے ہوئے افق کا کندھا ہلایا۔ افق، مگر اس میں جنبش نہیں آئی۔ اس نے پھر ہلایا۔ افق، اس نے بہت ہلکا سا ہوں کیا۔ پریشے کو سکون ہوا۔ درد ہو رہا ہے؟ نہیں، مگر اس کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا۔ فکر نہ کرو، وہ آتے ہی ہوں گے۔ اس کو سہارا دے رہی تھی یا لے رہی تھی سمجھ نہیں آئی۔ جانی ہیلی کاپٹر کب آئے گا؟ اس نے کمر سے بندھی ریک سے ریڈیو نکالا۔ کم ان بیس کیمپ۔ ہاتھ اتنے منجمد تھے کہ بٹن بھی نہیں دب رہے تھے۔ آئی ایم ہیئر، احمد کی آواز غنودگی سے بھری تھی۔ احمد، ہم کوئی 6,500 میٹر کی بلندی پر ہیں۔ ایسا کرو، میری کرنل فاروق سے بات کرواؤ، انہیں لوکیشن دیتی ہوں۔ کرنل فاروق تو چلے گئے۔ پریشے کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ کہاں چلے گئے؟ واپس کر دوں؟ جیسے پورا گلیشیئر اس کے سر پر پھٹا۔ وہ ریڈیو کو گنگ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے چلے گئے؟ انہوں نے تو ہمیں ریسکیو کرنا تھا۔ اس سے الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے، جیسے ساری قوت سلب ختم ہو گئی ہو۔ وہ کہہ رہے تھے موسم خراب ہے، اور بھی کوئی پرابلم تھی، آئی ڈونٹ نو، صبح ہی چلے گئے۔ تب پریشے کو احساس ہوا وہ کھلے آسمان تلے تنہا بے بس پڑی ہے۔ احمد، وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم نے ان کے کہنے پر ڈسینڈ کیا اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ کیوں؟ اس کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ وہ 6 فٹ مرد کو کندھے پر سہارا دے کر یہاں تک لائی اور اب وہ چلے گئے۔ فکر نہیں کرو، صبح تک آ جائیں گے۔ ویسے تم نے اتنا زیادہ سفر نیچے کیسے طے کر لیا؟ رسی کو ریپیل کر کے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ تمہارا سر ہوتا ہے، وہ زور سے چلائی۔ مجھ پر کیوں غصہ ہو رہی ہو؟ میں سارا دن یہاں اکیلا پڑا راکا پوشی کا چہرہ دیکھتا رہتا ہوں، شاید تم سے زیادہ سفر کر رہا ہوں۔ وہ خفا سا ہوا۔ تم غلط وقت پر غلط بات کیوں کرتے ہو؟ بجائے سوری کے اس پر چلائی۔ اچھا، تم نیچے اترنے کی کوشش کرنا، جیسے مجھے تو معلوم ہی نہیں۔ خدا کے لیے احمد، یہاں حالات بہت خراب ہیں، برف بہت پڑی ہے اور افق زخمی پڑا ہے، ہم مزید رسی سے نہیں اتر سکتے، ہمت نہیں ہے، وہ چلائی۔ اچھا، ہمت نہیں ہارو، وہ صبح تک آ جائیں گے، تم بس 2 گھنٹے بعد گرم پانی کا کپ پی لو۔ پتا ہے مجھے، تم دنیا کے واحد ڈاکٹر نہیں ہو۔ اس نے ریڈیو بند کر دیا۔ وہ سب سے رابطہ کر چکا تھا جہاں تک ہو سکا، مگر پریشی کو لگا کہ احمد اور فوج کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ غصے سے ریڈیو واپس رکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ پاکستانی آرمی سے اتنا نہیں ہوتا کہ پاک آرمی نے ہماری مدد نہیں کی تھی پریشے، کہ اگست میں راکا پوشی جاؤ۔ ہماری غلطی ہے، وہ ہمارے لیے جو کر سکتے تھے کیا۔ وہ تیز تیز بولتے کھانستے واپس برف سے ٹیک لگائی۔ یہاں سوچنا بھی مشکل کام تھا۔ تازہ برف پڑ رہی تھی۔ وہ شرمندہ ہوئی، شاید خالص پاکستانی تھی اس لیے جلدی بدگمان ہو جاتی تھی۔ اب ان کو یہاں پناہ چاہیے تھی، جو صرف دیوار پر جمی برف دے سکتی تھی۔ اس نے تھکن کے باوجود تیز تیز ہاتھوں سے برف کھودنے لگی۔ برف اس کے چہرے بالوں میں پھنسنے لگی۔ پورا دن افق کو سہارا دینے سے اس کی کمر میں شدید درد تھا۔ وہ اسی دیوار سے بندھا آنکھیں بند کیے بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا یا پھر کچی نیند میں تھا۔ پریشی نے اسے جگایا۔ اٹھ جاؤ، میں نے ہم دونوں کے لیے ایک زبردست اپارٹمنٹ تیار کیا ہے۔ ذرا موسم ٹھیک ہو جائے، یہاں سے پورا قراقرم نظر آتا ہے۔ اب ہمیں اس میں شفٹ ہونا ہے۔ دیکھو اور داد دو، میں نے کیسے اکیلے نے سب کر لیا۔ وہ پہلی خوشگوار بات تھی جو اس نے نہایت ہی ناخوشگوار ماحول میں کہی تھی۔ افق کی رسیاں کھولنے لگی۔ یوں لگتا ہے میں نے تمہیں یہاں اغوا کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنس رہی تھی۔ وہ اسے غنودگی کی حالت میں حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے شک گزار کے پریشے کا دماغ خراب ہو گیا۔ کہاں اتنا پریشان اور اب اتنی خوش، اس کی حس مزاج جاگ اٹھی تھی۔ وہ افق کو نہیں احساس دلانا چاہتی تھی کہ انہیں اس چھوٹے سے برف کے سوراخ میں زندہ رہنا ہے۔ رو رو کر نہیں تو ہنس ہنس کر ہی جی لیں۔ اس نے سرنگ ایسی بنائی تھی جیسے سٹی اسکین کے لیے مریض کو لٹایا جاتا ہے۔ اس میں ان دونوں کو رہنا تھا۔ وہ بس اتنی تھی کہ 2 آدمی کمر ٹکا کر ٹانگیں پھیلا کر گھس سکتے تھے۔ برف سے انسان کو صرف برف بچاتی ہے، جیسے ہیرا ہیرو کو کاٹتا ہے، اسی طرح برف گرم حرارت بھی پہنچاتی ہے۔ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس 2 سلیپنگ بیگ ہوتے تو اسے غار نہ کھودنی پڑتی، ورنہ اسی میں گزارا ہو جاتا۔ ایک بیگ ان کا برف شار نے چھین لیا تھا۔ وہ مشکل سے افق کو اس میں لائی، اس کو لٹا کر پاس بیٹھ گیا۔ افق کے شوز والے پاؤں غار سے تھوڑا باہر تھے۔ برفانی غار ایسا تھا جیسے کسی نے فریزر کے اوپر ڈال کر آگے سے ڈھکن کھولا ہوا ہے۔
ایسا لگ رہا تھا وہ پرانے وقتوں میں چلی گئی ہے جب لوگ غاروں میں رہتے تھے۔ یہ سب سوچتے اسے جلد نیند آ گئی۔ خواب میں اس نے خود کو قدیم زمانے میں پایا۔ وہ لکڑہارے کی بیٹی ہے، وہ ایک زخمی سپاہی کو غار میں چھپا کر بیٹھی ہے۔ دشمن اس کے تعاقب میں ہے، گھوڑوں کے بھاگنے کی آواز اس کے سر پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی، قدیم کارسار رومانس غائب تھا، اور جو گھوڑوں کا شور تھا وہ طوفان کا تھا۔ برفانی غار رات سے اب قدرے گرم تھا۔ وہ دوبارہ بیٹھے بیٹھے سو گئی، افق بھی ساتھ ہی سو رہا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ افق چھوٹے بچے کی طرح اس کے گھٹنے پر سر رکھے تھا۔ وہ گہری نیند میں واقعی معصوم بچہ لگ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کی گڑگڑاہٹ اس کے جینے کے لیے کافی تھی۔ وہ آتے ہی ہوں گے۔ دور تک دھند میں اس کی نگاہیں انہیں کھوج رہی تھیں۔ وہ دل کو تسلی دے رہی تھی، مگر زمین سے انہیں بچانے کوئی نہیں آیا۔ دونوں جانے کتنے گھنٹے اس غار میں ٹھہراتے رہے جو غار کم اور برف کا تابوت زیادہ لگ رہی تھی۔ افق اٹھ گیا تو اس نے چائے بنا کر خود بھی پی اور اسے بھی دی۔ چائے کیاتی شکر کا قہوہ تھا۔ افق نے دونوں ہاتھوں سے تھام کر کونیوں کے بل ہو کر گھونٹ گھونٹ کر کے گلے سے اتارا، خالی کپ کر کے سائڈ میں رکھ کر پھر سے پریشے کے گھٹنے پر لیٹ گیا۔ پتہ نہیں کیا وقت تھا، کیا تاریخ تھی، سب حساب بھول گیا تھا۔ پری، افق نے اسے پکارا۔ ساتھ دور چند انچ دیکھ رہا تھا۔ سو رہی ہو؟ نہیں، سو نہیں رہی، بس یوں ہی تھک گئی ہوں، اس نے بند آنکھوں سے جواب دیا۔ پری، میری جان بچانے کا شکریہ۔ تم نہ ہوتی تو میں مر گیا ہوتا۔ تم نہ ہوتے تو میں شاید مر گئی ہوتی۔ وہ کرب سے مسکرائی۔ پھر کتنے پل خاموشی چھا گئی۔ پری، سو گئی ہو؟ اس نے پھر پوچھا۔ نہیں، آواز بے حد ہلکی تھی۔ پھر بولتی کیوں نہیں ہو؟ مجھ سے باتیں کرو تاکہ مجھے لگے میں یہاں برفانی تابوت میں اکیلا نہیں ہوں۔ وہ اسے اس وقت ڈرا ہوا بچہ لگ رہا تھا۔ شوخ چنچل افق سے اس طرح کی امید نہیں تھی۔ کیا بولوں؟ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ ہر وقت یہی کیوں پوچھتی ہو؟ اور کچھ سوچتا ہی نہیں۔ غار میں ایک بار پھر خاموشی۔ وہ کافی دیر تک کچھ نہیں بولا تو پریشے نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اسی طرح لیٹے چھوٹی سی تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہنادے مر چکی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں ایسے دیکھ کر اس کے اندر درد کی ٹیس اٹھی۔ پری، اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ تم نے کل یہ کیوں کہا تھا میں تمہیں ہنادے سمجھتا ہوں؟ میں نے تمہیں کبھی ہنادے نہیں سمجھا۔ تم پریشے ہو، تم کبھی ہنادے ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اس طرح بے ربط فکرے ایسے نہیں بول رہا تھا۔ گرم چائے کی بخشی ہوئی توانائی تھی۔ وہ جواباً کچھ نہیں بولی، کیونکہ اب افق نے سب کچھ خود بولنا تھا۔ جانتی ہو، لوگ کیٹو کو سپاق پہاڑ کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ راکا پوشی کا نہیں، کیٹو کا عاشق تھا۔ کراکرم میں رہنے والی شاہ گوری بولتے ہیں، اب میرے لیے اس کا نام لینا بھی تکلیف دہ ہے۔ وہ کہتے کہتے کھانسنے لگا، کھانسی رکی تو کہنے لگا، ہنادے میری چچا کی بیٹی تھی، بہت خوبصورت، بہت مکمل اور بہت آرٹیفیشل۔ اس کی پرفیکشن کے مطابق تو تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ ٹپ ٹاپ رہتی تھی، بنی سوری، فل میک اپ، بہت آزاد خیال تھی۔ ہمارے درمیان بہت فرق تھے۔ وہ آزاد خیال تھی، میں روشن خیال ہوں۔ اور بھی کئی فرق تھے، وہ جیسے ذہن پر زور دے کر یاد کرتے ہوئے بتا رہا تھا۔ ہمارے خیالات کبھی نہیں ملے۔ وہ مجھ سے بہت اختلافات کرتی تھی۔ غالباً افق لڑتی تھی کہنے سے اعتراض برت رہا تھا۔ وہ ہر بات میں مرضی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی ان میں سے ہی تھی۔ ہماری شادی کے 4 سال ہوئے تھے، 2 سال بدترین سال تھے۔ وہ امریکہ سے آئی تھی، وہیں جانا چاہتی تھی، اور میں ترکی میں اپنے والدین کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ احمد کو بچپن سے بھانڈا پھوڑنے کی عادت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو سیدھا لگتا ہو، میں اسے 28 سال سے جانتا ہوں۔ وہ میرا ہمسایہ بھی اور دوست بھی ہے۔ احمد انتہائی تیز و عقل مند ہے۔ وہ جان بوجھ کر بھانڈا پھوڑتا ہے۔ شکل کے بھوپن سے لگتا نہیں ہے ایسا۔ ہاں، زندگی میں ایک بار اس نے ہنادے کے سامنے ایک بات کہہ دی تھی، کراکرم اور ہمالیہ کی پریوں کی بات۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر بعد میں معافی مانگی، مگر نقصان تو ہو چکا تھا۔ ہنادوں نے پریوں کے متعلق سن کر اعتبار نہیں کیا۔ وہ مجھے ہر پل تانے دیتی۔ طوفان اب بھی ویسا ہی تھا۔ پریشی نے پوچھا، پھر شادی کیوں کی تھی اس سے؟ میری ماں کی خواہش تھی کہ میں ایک کلائمبر ہوں اور ایک کلائمبر کے ساتھ خوش ہوں گا۔ ہنادے بہت زبردست امریکن کلائمبر تھی۔ اس سے پہلے میری زندگی میں ایک لڑکی آئی تھی، میری کلاس فیلو ہدا۔ مجھے گمان گزرا کہ وہ میری آئیڈیل ہے۔ اس کے ساتھ چھوٹا سا افیئر بھی چلا تھا، مگر وہ میری آئیڈیل نہیں تھی، یوں ہی ایک کرش تھی۔ میں کوئی بہت فلمی ہیرو نہیں ہوں جس کے 28 سالہ زندگی میں کوئی لڑکی نہ آئی ہو۔ چھوٹے موٹے افیئرز تو سب کی زندگی میں ہوتے ہیں۔
پھر انادے آئی۔ میں اپنی جستجو میں ناکام ہو گیا۔ سوچا نارمل انسان کی طرح رہنا چاہیے۔ وہ مرتی نہ بھی تو شاید اب تک ہماری علیحدگی ہو چکی ہوتی۔ میں اسی لیے اس کے لیے کچھ اچھا برا سننا پسند نہیں کرتا۔ غار میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ افق، وہ کچھ دیر بعد بولی، کیٹو پر کیا ہوا تھا؟ تم 2 سال پہلے ہنادے کے ساتھ سر کرنے آئے تھے نا؟ کتنی دیر خاموش رہا، اس کی آنکھوں میں درد کر تھا۔ وہ بھی کیٹو سر کرنے آئی تھی۔ کیٹو کو ڈسینڈ کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ بھی جتنے لوگ جاتے ہیں بہت کم واپس آتے ہیں۔ اسے فتح کر کے آنا آسان نہیں۔ پھر کھانسنے لگا۔ اس کی توانائی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بہت سخت طوفان تھا۔ ناگا پربت، راکا پوشی، ایوریسٹ، سب کا ایک جیسا طوفان ہوتا ہے۔ میرے ٹیچر کہا کرتے تھے کہ کیٹو پر طوفان آ جائے تو اپنا سارا سامان پھینک کر اپنی زندگی بچاؤ۔ میں اور ہنادے ساتھ تھے۔ اس کی آکسیجن ختم ہو گئی تھی۔ مجھے ایڈیما ہو گیا۔ مجھے آکسیجن کی ضرورت تھی۔ ماسک چہرے پر لگا رکھا تھا۔ وہ ڈیتھ زون تھا۔ 8,000 میٹر یاد نہیں، بس میں نڈھال ہو کر گر گیا۔ ہنادے کو آکسیجن چاہیے تھی۔ وہ بغیر آکسیجن کے بھی ڈسینڈ کر سکتی تھی، مگر اس نے میرا ماسک، میرا سب کچھ نوچ کر نیچے چلی گئی۔ وہ میری ساتھی کلائمبر نہیں تھی، وہ میری بیوی تھی، مگر پھر بھی اس نے ایسا کیا۔ میں بغیر آکسیجن کے 3 گھنٹے برف پر پڑا رہا۔ کیٹو کے طوفان کے دوران ہنادے نے کیمپ 4 میں جا کر میرے متعلق بتایا کہ میں لاپتہ ہو چکا ہوں۔ میرے دوسرے مہم کے گائیڈ نے اٹھایا اور نیچے لے آیا، گرم چائے دی۔ میرا ایڈیما بدترین ہو رہا تھا، میں نیم مردہ تھا۔ وہی گائیڈ مجھے اٹھا کر نیچے لایا جہاں میجر عاصم نے مجھے پک کیا۔ میرے ہاتھ فروسٹ بائٹ ہو چکے تھے۔ عاصم نے بہت جدوجہد کی، دوستی کا حق ادا کیا۔ مجھے وہ لمحہ نہیں بھولتا۔ میں برف میں مردہ پڑا تھا۔ دور ہیلی کاپٹر کی نظر مجھ پر آئی۔ میرا نیا جنم ہوا تھا۔ اور ہنادے؟ وہ ڈسینڈ کے دوران کیمپ 3 میں برفشار کا شکار ہو گئی۔ اس کی رسی ٹوٹ گئی تھی کیونکہ برفشار بہت تیز تھا۔ وہ برف میں گم ہو گئی۔ پھر ہنادے کو کبھی کیٹو پہ نہیں دیکھا۔ دفن کے لیے اس کی لاش بھی نہیں ملی۔ لوگ کیٹو کو سپاک پہاڑ کہتے ہیں۔ صحیح کہتے ہیں۔ تم خواب میں بھی ڈر جاتے ہو نا؟ افق نے شاید کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ بس خواب پیچھا نہیں چھوڑتے۔ جس مقام پہ مجھے ہنادے چھوڑ کر گئی تھی، میں اب خواب میں اپنے آپ کو وہیں دیکھتا ہوں۔ میں اس سے اپنی آکسیجن مانگتا ہوں، وہ نہیں دیتی۔ پری، وہ میری آکسیجن نہیں دیتی اور مجھے برف میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ میں خواب میں جب بھی دیکھتا ہوں، میرا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہتا ہے۔ کیا کوئی شخص اتنا بھی سفاک ہو سکتا ہے جیسے وہ تھی؟ وقت گزر رہا تھا۔ باہر برف غار کا منہ بند کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ بس شام تک ہمارے ڈسینٹ ہوتے ہی وہ آ جائیں گے۔ بس آتے ہی ہوں گے۔ بس شام تک ہمارے ڈسینٹ ہوتے ہی وہ آ جائیں گے۔ بس آتے ہی ہوں گے۔ اس کی بے قرار نگاہیں باہر دھند میں بھٹک رہی تھیں۔ انتظار کے لمحے طویل ہوتے جا رہے تھے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام انتظار تھا، اور وہ بھی راکا پوشی پر، اور بھی کٹھن ہوتا جا رہا تھا۔ شام تک آ جائیں گے افق، ڈونٹ یو وری۔ پھر شام بھی آئی، سیاہ رات بھی۔ جن کو نہ آنا تھا وہ نہ آئے۔ اس کا یقین ڈگمگا رہا تھا، حوصلہ پست ہونے لگا تھا۔ پھر بھی وہ اپنی اور اس کی دھارس بندھا رہی تھی۔ رات گہری ہوتی چلی گئی۔ انہیں بغیر کچھ کھائے یہ تیسرا دن تھا جو اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ اگلے دن کی ایندھن صرف ایک آخری بوتل بچی تھی، جو اس نے یوں مضبوطی سے پکڑ رکھی تھی جیسے خزانوں کی کنجی ہو۔ بس ایک دن کی پانی کی گیس۔ پاؤں تلے زمین کھینچ لی جائے اور سر سے آسمان ہٹنے لگے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مجھے آج علم ہوا ہے۔ جانے کب میں اس لطیف ہوا سے نکلوں گی اور خالص آکسیجن سے بھرپور ہوا میں سانس لوں گی۔ پریشی کے اعصاب اب جواب دینے لگے تھے۔ افق بند آنکھوں سے مسکرایا۔ 4 سال قبل مارچ میں نے ایوریسٹ سر کیا تھا۔ موسم اتنا خوشگوار تھا۔ میری ایوریسٹ سے جرنی ایسی تھی جیسے کوئی رولر کوسٹر پہ چڑھے اور رائڈ لے کر کالر جھاڑتا اتر جائے۔ چوٹی پر میرے ہمراہ ایوریسٹ کے نزدیک واقع شرپاس کے گاؤں کا شرپا آیا تھا۔ اس کا نام بابو شرپا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ چوٹی پر سنہری پریاں دکھائی دیتی ہیں۔ یقین کرو، میں نے خود چوٹی پر سنہری پریوں کو رتھ پر سوار سورج سے چھو ملنگا کی چوٹی پر اترتے دیکھا تھا۔ شاید وہ میرا بھرم تھا جو بلندیوں پہ ہوا کرتا ہے۔ پریوں کا رتھ دیکھ کر میں کافی دیر وہاں کھڑا رہا تو بابو شرپا بھرم ہوا۔ اس نے چلا کر مجھ سے کہا، تم ادھر زیادہ دیر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ تمہارا ٹھگنا نہیں ہے، یہ ہمارا ساگر ماتا ہے، دنیا کی دیو ماں، اس کی عزت و احترام کرو۔ اور میں نے واقعی اس کا احترام کیا۔ بابو نے مجھے ٹیشو پیپر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھمائے۔ اس پر بدھ مت کی عظمت کی دعائیں لکھی تھیں۔ وہ دعائیں بابو کو بدھ مت کے بھکشیوں نے دی تھیں تاکہ وہ دیوتا کے اعزاز میں ساگر ماتا کی فضا میں انہیں بکھیر دے۔
اس نے مجھے وہ ٹکڑے دیے، میں نے اچھالنے کو کہا۔ یہ ان شرپاس کا ہمالیہ کو شکریہ کہنے کا انداز تھا۔ میں کوئی توہم پرست آدمی نہیں ہوں، مجھے بت مت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ پھر بھی وہ ہمالیہ کا کوئی پر اسرار تھا جس کے باعث میں نے ٹکڑے لیے اور انہیں ہوا میں اچھال دیا۔ وہ منظر بہت حسین تھا۔ ٹشو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہمارے سروں سے تقریباً 5-6 میٹر اوپر تیرتے بادلوں میں ٹھہر گئے، زمین و ہوا کے درمیان سفید بادلوں میں ساکت سے ہو گئے۔ آج مجھے اپنا آپ ٹشو پیپر کے ان ٹکڑوں کی طرح لگ رہا ہے جسے زمین و آسمان کے درمیان بادل کے ایک ٹکڑے نے تھام رکھا ہو اور گرنے نہ دے۔ اس کی آنکھیں بند اور لب آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ باوقت سن سکتی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو جیسے ساگر ماتا کا طلسم ٹوٹ کر فضا میں بکھر گیا۔ وہ ایوریسٹ سے دور دمانی کے غار میں آ گئی۔ سو جاؤ، صبح ہیلی کاپٹر کے آتے ہی میں تمہیں اٹھا دوں گی۔ افق کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ بکھر گئی، جسے اسے پریشے کے اتنے پریقین ہونے پر ہنسی ہو۔ پھر تبسم دھیما ہوتا گیا، وہ نیند کی کیفیت میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے سونے کے بعد اس نے ویڈیو نکال کر احمد سے رابطہ کیا۔ کیسی ہو ڈاکٹر؟ وہ غالباً اس کی کال کے انتظار میں سویا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیسی ہوں، میری آئی ای میلز تو پڑھ کر سناؤ۔ اچھا سنو، وہ لیپ ٹاپ کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ پہلے تو میری بیوی سلمیٰ کی ہے، لکھتی ہے، اچھی پریشے، جلدی سے نیچے بخیریت و عافیت پہنچ جاؤ تاکہ بیس کیمپ میں موجود میرے شوہر پر نظر رکھ سکو۔ مجھے تمہارے ہنزا کے اس پار کافرستان میں بسنے والی عورتوں کے حسن کے قصے افق نے سنا رکھے ہیں کہ وہ اتنی حسین ہوتی ہیں کہ تمہاری زبان میں ان کے باعث کافرانہ ادائیں، کافرانہ حسن جیسی اصطلاحیت رائج ہو چکی ہیں۔ میرا شوہر اتنا معصوم و سیدھا نہیں ہے جتنا اسے سمجھتے ہیں۔ میرا خیال ہے پاک آرمی کو 6320 میٹر پر ریسکیو آپریشن کرنے سے پہلے سرچ آپریشن راکاپوشی بیس کیمپ میں بھی کرنا چاہیے۔ پریشے بے اختیار ہنس دی، چہرے کی جلد اتنی خوش ہو چکی تھی کہ ہنسنے سے کھچی۔ سلمی کو میری طرف سے جواب دو کہ وہ میں پہلے ہی دے چکا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ تمہاری طرف سے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور کیا؟ وہ ہنسا۔ اچھا، یہ کسی سیف الملوک کی بھی ای میل آئی ہوئی ہے۔ پریشے کے لبوں پہ رقصہ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سیف کو تو وہ ان 3 دنوں میں بھلا بھی چکی تھی۔ کیا لکھا ہے؟ میں نے اور ندا آپا نے برائڈل ڈریس پسند کر کے آرڈر کر دیا ہے۔ بری کی ڈھیر ساری شاپنگ بھی کر لی ہے۔ ویڈنگ کارڈز کے سیمپل بھی سلیکٹ کر کے رکھے ہیں، مگر کارڈز تو ماموں کہہ رہے تھے کہ رمضان کے بعد ہی چھپوائیں گے، اور ہاں، ماموں پرسوں کے بجائے 1 ہفتے بعد واپس آئیں گے۔ اچھا پلیز اب جلدی اپنا ایڈونچر ختم کرو، واپس آؤ۔ یہ آنکھیں تمہیں دیکھنے کو ترس گئی ہیں۔ تمہارا سیف۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے صرف بائے احمد کہہ کر ریڈیو رکھ دیا۔ کئی دنوں بعد پہلی دفعہ اس پر یہ ادراک ہوا تھا، جسے وہ اتنا آسان سمجھ رہی تھی وہ ناممکن ہے۔ اگر اس کا خیال تھا کہ وہ افق کو پاپا سے ملوا دے گی اور وہ باخوشی اس کی 3 سالہ پرانی منگنی توڑ دیں گے تو وہ غلط تھی۔ وہ کبھی بھی ایک اسکالر ملک سے آنے والے غیر ملکی کو اپنے سگے بھانجے پر ترجیح نہیں دیں گے۔ راکاپوشی سر کرنا ایک ایڈونچر تھا جس کی اجازت دے دینا کوئی اتنی انوکھی بات نہیں تھی، مگر منگنی، ان کی عزت، ان کی زبان کا معاملہ تھا۔ وہ اس معاملے میں سخت قدامت پسند تھے۔ وہ کبھی بھی اپنی خوشی سے یہ منگنی نہیں توڑیں گے، اور وہ ان کی خوشی کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی خواہش، اپنی محبت کے لیے اپنے باپ کو ان کی خونی رشتوں سے محروم نہیں کر سکتی تھی جو ان کی زندگی میں تھے۔ ادھر اس کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور وہ منگنی توڑنے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر پاپا افق کے لیے بے دلی سے مان بھی گئے تو افق کبھی بھی اسے نہیں چھوڑے گا، اسے اس کے ساتھ ترکی جانا پڑے گا۔ پیچھے پاپا اپنے رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی ویسے ہی اکیلے ہوں گے جیسے وہ اس وقت ان ویران پہاڑوں میں اکیلی پڑی تھی۔ وہ شخص اس کا باپ تھا، وہ انہیں کوئی دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ برو کے خطرناک گلیشیئر سے لڑ سکتی تھی۔ وہ اپنے رشتہ داروں کی منگنی توڑنے کے بعد کی بلیک میلنگ سے ہار گئی تھی۔ رات کے اس پہر، اس اندھیرے برفانی غار میں بیٹھے اسے افق اور اپنے باپ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے گھٹنے پر سر رکھے بے اختیار سوتے افق کو دیکھا جو نیند میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد کرا رہا تھا۔ شاید اس کا زخم ناسور بنتا جا رہا تھا اور اسے ناقابل برداشت تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے ٹوپی پہن رکھی تھی مگر اس میں سے بھورے بال نکل کر ماتھے پہ بکھرے تھے۔ باہر چاند تھا، تارے، غار میں روشنی نہ ہونے کے باعث وہ ان کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کچھ عشق تھا، کچھ مجبوری تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور آنکھیں مون لی۔ اس نے اپنا انتخاب کر لیا تھا۔ تم مجھے بہت دیر سے ملے افق ارسلان، کاش
پہلے ملے ہوتے۔ آنسو اس کے پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرنے لگے۔